ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. اس ضمن میں چند ضروری مسائل ان کا بھی تذکرہ ہوا. آج قرآن پاک کے چند مقامات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. یعنی ان کے گھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا ان کو عطا فرمایا. نعم العبد، وہ کتنے ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں. انہ اواب،
بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزی انکساری کرنے والے، رجوع کرنے والے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں اور جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ سورہ 19واں سپارہ اور سورہ عنکبوت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، انہوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ وارث سے مراد ان کے بعد نبوت، رسالت، حکومت اور تبلیغ کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولی سکھائی گئی، یعنی پرندے جو کچھ کہتے ہیں ہمیں اس کا علم دے دیا گیا۔ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، دوسرے کی گفتگو کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی زبان بول رہا ہو جس سے ہمیں واقفیت نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انسان اگر کوئی دوسری بولی بول رہا ہو تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، چاہے تو کسی کو پرندوں کی بولی سکھا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے آپ کے مطیع تھے، آپ کے لشکر میں تھے، اور وہ آپ کی بات کو سمجھتے تھے اور آپ ان کی بات کو سمجھتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی، یعنی اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم اور فضل فرمایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ نمایاں بزرگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کے ضمن میں لکھتے ہیں، دیکھیے قرآن پاک اور پھر قرآن پاک کو سمجھنا کہ کہاں انسان کا ذہن جاتا ہے اور کیسے کیسے نقاط انسان کے ذہن میں آتے ہیں جب قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ لگاؤ، محبت، قلبی لگاؤ اور دلی تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب بظاہر ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ہم نے ان کی آیات کا ترجمہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے علم عطا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا فرمائی،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز عطا فرمائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فرعون کو مصر کی حکومت ملی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بادشاہ بنا تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، بلکہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں۔ ایک ملک کی حکمرانی اسے ملی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، بلکہ نہ صرف خدائی بلکہ کہنے لگا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو مصر کی حکمرانی ملی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور غریب رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، شاہی خزانے کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے جو سلطنت کی وسعت، دولت کی کثرت کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب دیکھیے مصر ایک ملک ہے، اس کی حکمرانی فرعون کو ملی تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ایک ملک کے نہیں بلکہ روئے زمین کے حکمران تھے، پوری زمین پہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور حکمران نہیں تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 4 افراد ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت روئے زمین پہ ہوئی ہے، یعنی ان کی موجودگی میں کوئی اور ان کے مقابل حکمران نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ ان کے تابع اور ان کا مقرر کردہ تھا، یعنی وہ روئے زمین کے حکمران تھے اور باقی جو شہروں میں ملکوں میں جو لوگ حکمران تھے وہ ان کے تابع تھے اور ان کے باجگزار تھے۔ ان 4 میں 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافروں میں ایک نمرود جس کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اور ایک بخت نصر بعد میں ہوا ہے جس نے بیت المقدس کو پھر تخت و تاراج کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی روئے زمین پر حکمرانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا رب ذوالجلال مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ جو روئے زمین کے باقی 3 حکمران ہیں آپ سے پہلے ہوئے ہیں، آپ سے بعد کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہوا ہے جس کی حکمرانی ساری زمین پہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو فرعون کو صرف ایک ملک کی حکمرانی ملی، مصر کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جن کو روئے زمین کی حکمرانی ملی اور سلطنت کی وسعت، دولت کی کثرت کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہے، جن کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن، شیاطین ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، یعنی جن بھی ان کے تابع تھے، وہ بھی ان کے لشکر میں شامل تھے، اور ہوا کا کرہ ان کا زیر فرمان، ہوا ان کے تابع، ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کا تخت اڑاتی، اور تخت یہ نہیں کہ کوئی کرسی تھی جس کے اوپر آپ بیٹھ جاتے، ایک بہت بڑا یعنی تخت تھا جس کے اوپر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیروں مشیروں کی نشستیں اور بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یوں کہہ لیجیے آج کی زبان میں جس طرح ہوائی جہاز جتنا ہوتا ہے اتنا بڑا آپ کا تخت تھا، اور ہوا اس کو اڑاتی پورے تخت کو آپ کے وزیروں مشیروں کے ساتھ، اور جہاں آپ کہتے
اڑا کے اس کو لے جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غدوها شہر ورواحها شہر، کہ صبح کے چند گھنٹوں میں اڑا کے اس کو اتنے دور لے جاتی کہ جتنا فاصلہ عام روٹین کے مطابق 1 مہینے میں طے ہوتا تھا، اور شام کے چند گھنٹوں میں ہوا اس کو اڑا کے اتنے دور لے جاتی کہ جتنا عام روٹین میں 1 مہینے میں سفر طے ہوتا تھا۔ جس طرح آج یہاں سے انسان اگر ہوائی جہاز میں بیٹھے تو ڈائریکٹ 7-8 گھنٹے میں پاکستان پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح اس زمانے میں آج سے کوئی 4000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس کو ہوا اڑا کے چند گھنٹوں میں اس طرح اتنے دور لے جاتی تھی۔ لیکن اتنی بڑی حکمرانی کے باوجود کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن و شیاطین بھی ان کے تابع ہیں، ہوا ان کے تابع ہے، پرندے ان کے لشکر میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ خدا فراموش ہیں، نہ ظالم و جابر ہیں، نہ عیاش و بدکار۔ ان کا ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں بسر ہوتا ہے اور اپنے منعم حقیقی کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ان 2 فرما رواؤں میں، ان 2 بادشاہوں کے طرز عمل میں یہ کتنا واضح فرق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کو فرعون کو صرف ایک ملک کی حکمرانی ملی، اس نے خدائی کا اعلان کر دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود کو عراق کی حکمرانی ملی، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ پورے روئے زمین کے حکمران ہیں، اور شیاطین جن پرندے آپ کے لشکر میں شامل ہیں، ہوا آپ کے تابع ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، ہر وقت اس کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ناشکری، کوئی عیاشی نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا وہاں شائبہ اور ذرا شک شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، اور جس سے فرعون محروم تھا۔ فرعون، نمرود، شداد یہ اس علم سے محروم تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس علم سے مراد یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں علم عطا فرمایا، تو فرمایا کہ یہ اس علم سے مراد ذات خدا بندی اور صفات الہی کی معرفت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت انہیں حاصل تھی، اور دنیا کی ناپائیداری کا یقین کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور روز قیامت پر پختہ یقین۔ آگے تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا اے علمم بذات اللہ تعالی سبحانہ علی حسب طاعت البشری طاقت البشریت و بصفاتہ و احکامہ و باحوال المبدأ والمعاد، کہ ان کو یقین کامل تھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور کسی بھی لمحے ہماری موت کا پیام آ سکتا ہے، اور ہم نے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ تصور تھا جس کی وجہ سے وہ روئے زمین کے حکمران ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، کوئی نافرمانی نہیں کی، بلکہ جتنا زیادہ ان کو اقتدار ملا اتنا ہی رب کی بارگاہ میں جھکے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ انہوں نے عاجزی اور انکساری کی، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی مکہ فتح ہو جائے، حضور کی زندگی میں سب سے اہم موقع جو تھا وہ مکہ کا فتح ہونا تھا، کہ حضور نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، اور وہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بالآخر حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔
کہ رات کے اندھیرے میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، غار ثور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر وہاں سے چلتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ایک وہ حالات تھے کہ رات کے اندھیرے میں حضور مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور مکہ کی طرف دیکھ کے حضور فرماتے ہیں کہ اے مکہ، تو روئے زمین کی تمام بستیوں سے زیادہ مجھے پسند ہے، اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو خوشی سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ انتہائی مجبوری کے عالم میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اور لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ ہے اور مکہ والوں میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اور مکہ والوں نے بالعموم جو لڑائی بھی نہیں ہوئی اور خود ہی مطیع اور فرما بردار ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب ایسا موقع ایک وہ کہ رات کے اندھیرے میں حضور وہاں سے نکل رہے ہیں اور ایک دن کے اجالے میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور مقابلہ بھی نہیں ہو رہا، بالعموم لڑائی بھی نہیں ہو رہی، بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر حضور جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی ناشکری کا، کوئی تکبر والا کلمہ زبان پہ نہیں آئے، بلکہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اور اللہ کے پیاروں کا یہی طریقہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے حکمران ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور کسی قسم کا تکبر کا، غرور کا، ناشکری کا شائبہ بھی وہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی یہ علم پایا جاتا ہے انسان عزت و عظمت کے بلند ترین مقامات پہ فائز ہونے کے باوجود بھی بد مست نہیں ہوتا، ناشکری اور نافرمانی کی روش کبھی اختیار نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی کہ اسے ایک دن اپنے مالک حقیقی کے دربار میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ یہ چیز ہر وقت پیش نظر رہتی ہے کہ ٹھیک ہے، حکمرانی ہے، اقتدار ہے، پاور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تصور ہمہ وقت ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہر اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن پاک اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ کو اسی علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے، اور جسے یہ علم حاصل ہو گیا وہ 18 لاکھ مربع میل کا فاتح ہونے کے باوجود، اور یہ کون ہے جنہوں نے 2-4 ہزار نہیں، 18 لاکھ مربع میل کا علاقہ جنہوں نے فتح کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کو یہ علم حاصل ہو گیا وہ 18 لاکھ مربع میل کا فاتح ہونے کے باوجود بھی پیوند لگا ہوا کرتا پہنتا ہے۔ کرتا ایسا پہنتا ہے جس میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور سوکھی روٹی کھاتا ہے اور اپنے درے کا تکیہ لگا کے فرش زمین پہ سو جاتا ہے۔ اس کے عدل و انصاف سے گلشن ہستی میں بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ یعنی ایک طرف فرعون ہیں، نمرود ہیں، شداد ہیں، جن کو ایک ملک کی حکمرانی ملی تو خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور دوسری طرف اللہ کے یہ بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روئے زمین کے حکمران ہیں، لیکن وہاں تکبر اور غرور کا شائبہ بھی نہیں ہے، دور دور تک کوئی کسی قسم کا یعنی شک شبہ بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی
رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، یا رب ذوالجلال مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ کی اس دعا کی وجہ سے روئے زمین کا کوئی حکمران نہیں ہوا، جو 3 باقی ہوئے ہیں وہ آپ سے پہلے ہوئے ہیں، آپ کے بعد کسی کو روئے زمین کی حکمرانی نہیں ملی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جمع کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، پھر ان کو روکا جاتا تھا۔ اور فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا ان کو تابع کر دی، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، آہستہ آہستہ جہاں وہ چاہتے تھے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا کی شان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکمرانی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمرانی کے لیے دعا نہیں کی، حکمرانی مانگی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو، اب آپ پہ ہے، آپ جس کو چاہیں پسند کر لیں، چاہیں تو آپ کے لیے سونے کے محلات ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں، لشکر ہوں، یہ ہوں وہ، یعنی بادشاہوں والی آپ زندگی گزاریں، چاہیں تو فقیروں والی زندگی گزاریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال میں شہنشاہ نہیں بلکہ فقیروں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں فقر کو پسند کرتا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ حضور کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، یعنی مجبوراً نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا لیکن حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا کہ ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، یہ حضور نے اپنی مرضی سے پسند کیا۔ ورنہ دیکھیے جہاں تک اختیار کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ اب پہاڑ جو ہوتا ہے، پہاڑ کا کتنا وزن ہوتا ہے، منوں میں ٹنوں میں اس کو تولنا شروع کریں، بڑے بڑے پہاڑ، تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، نہ صرف یہ کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں جہاں جاؤں یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ لیکن حضور نے فقر کو پسند کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، اپنے محبوب کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا، کائنات کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا۔ حضور اگر انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، حضور حکم دیتے ہیں پتھر چل کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک رابی حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے کہنے لگا، دیہاتی آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، کہنے لگا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا
آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا دلیل مانگنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ درخت جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی نبوت کی شہادت دے، پھر میں مان جاؤں گا۔ حضور کا دریائے رحمت جوش میں فرمایا جاؤ اس درخت کو میرا پیغام دو کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عرابی وہ دیہاتی جاتا ہے، اس درخت کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اے درخت تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اس دیہاتی کا، اس عرابی کا اس درخت کو پیغام دینا تھا۔ فوراً وہ درخت ادھر ادھر ہلتا ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی آندھی نہیں ہے۔ جیسے آندھی میں ہوتا ہے نا درخت ادھر ادھر ہلتے ہیں، کوئی آندھی نہیں ہے، خود بخود درخت ہلا، اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہے اور چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جھک کر سجدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر درخت اپنی جگہ پہ جا کے اپنی جگہ پہ اسی طرح پھر قائم ہو جاتا ہے۔ رابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جاءت لدعوات الاشجار ساجدا، حضور کے بلانے پہ درخت چل کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ جاءت لدعوات الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم، وہ اپنی پنڈلی پہ چلتے ہیں، یہ درخت کے قدم تو ہوتے نہیں، اپنی جڑوں کو کھیڑ کے اپنے تنے پہ چلتا ہوا وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جاءت لدعوات الاشجار ساجدة تمشي الیہ علی ساق بلا قدم، تمشي الیہ علی ساق بلا قدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حکومت عطا فرمائی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر ظاہری حکومت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باطنی حکومت عطا فرمائی۔ کائنات کی ہر چیز اپنے محبوب کے تابع کر دی۔ حضور کا حکم ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد واپس آ جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عشق و مستی کے انداز میں یوں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ واپس آ جائے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکومت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، حالانکہ حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو پسند کر لیا، ظاہری شان شوکت ٹھاٹ باٹ اس چیز کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ حضور اگر محفل میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام کی محفل ہے اور محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو کوئی اجنبی کوئی ناواقف آ جائے تو وہ کسی بھی طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کون اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہی لباس
وہی طور طریقہ، سب سے گل مل کے بیٹھنا، اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی الگ مقام نہیں، کوئی الگ طریقہ نہیں، کوئی الگ جگہ نہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح گل مل کے بیٹھتے ہیں کہ ناواقف آدمی اگر آ جاتا تو اس کو پوچھنا پڑتا، بھائی تم میں سے کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کون ہے محمد؟ یعنی اس طرح حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے تابع فرما دیا، کہ محبوب جس چیز کو جو چاہیں جیسے چاہیں حکم عطا فرما دے۔ اور شریعت مطہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ارشاد کو شریعت مطہرہ بنا دیا کہ جو حضور فرمائیں وہ شریعت، جس کا حکم دے دیں وہ لازم، جس سے منع فرما دیں وہ ناجائز۔ تو جو حضور حکم دیں وہ لازم، جس سے منع فرما دیں وہ ناجائز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باطنی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا